جب اورہان چلا جاتا ہے تو محمد بے وہاں کھڑے سپاہیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، سانجک سزلار، تم لوگوں کے لیے اس پورے خطے کے سلطان بننے والے گرمیانی سردار یعقوب کی سلام لایا ہوں۔ یعقوب سردار وفاداری چاہتے ہیں۔ خاتون کے لیے دیے گئے سونے کے بعد تم لوگ درست فیصلہ کرو گے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، سلامت رہیں۔ یہ کہہ کر محمد بے وہاں سونے کا صندوق چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف پھر کیستل قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں یعقوب بے اپنے پیچھے کھڑے سردار سے کہتا ہے، ہاں کراسی بے، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ تو اس پر کراسی بے آگے بڑھ کر کہتے ہیں، آپ مشکلات سے ٹکرانے جا رہے ہیں، ہم جی جان سے آپ کے ساتھ ہیں۔ کراسی بے کی باتیں سن کر عثمان بے حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعقوب بے کی طرف دیکھتے ہیں تو یعقوب بے کہتے ہیں، اب آپ بھی وہی کیجئے جو کرنا چاہیے عثمان بے، سن ہی لیا ہے آپ نے کہ ہر شخص میرے ساتھ ہے۔ تو عثمان بے اس کے جواب میں کہتے ہیں، میں تعداد زیادہ ہونے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں لیا کرتا، لیکن آگے اور پیچھے دیکھ کر فیصلہ لیا کرتا ہوں، میں جلد بازی میں فیصلہ لینے والا نہیں ہوں۔ یہ باتیں سن کر یعقوب بے مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں، جب ہر شخص صف کا انتخاب کر رہا ہو تو درمیان میں رہ جانے والا کچلا جاتا ہے۔ عثمان بے جواباً کہتے ہیں، کچلے جانے سے خوف کھانے والے میرے جیسے کام کبھی نہیں کر سکتے۔ تو بتائیں یعقوب بے، ذرا بتائیں، یہاں مجھے بچانے والے صرف آپ ہی تھے؟ یہ سن کر یعقوب بے تھوڑے پریشان ہوتے ہوئے اپنی نظریں جھکا دیتے ہیں تو عثمان بے پیچھے ہٹ کے سرداران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، ماشاء اللہ سرداران، ماشاء اللہ، یہاں تک تشریف لائے، جیتے رہیں۔ جواباً سرداران کہتے ہیں، شکریہ حضور۔ عثمان بے پھر کہتے ہیں، طویل عرصے سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، آپ سب نے ہماری حدود میں قدم رکھا ہے، جیتے رہیں۔ سرداران ایک بار پھر سے عثمان بے کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یعقوب بے کافی پریشان دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ پھر عثمان بے کہتے ہیں، اب جب تشریف لائے ہی ہیں تو میں قالیانی شہر میں آپ سب کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، نعمتوں سے دسترخوان سجا دینا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کھڑا ایک سردار عثمان بے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، طویل عرصے سے یعنی شہر دیکھنے کی خواہش تھی عثمان بے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ عثمان بے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، جیتے رہیں۔ اس پہ یعقوب بے عثمان بے کا بات کاٹتے ہوئے بلند آواز میں کہتے ہیں، عثمان بے، اور غصے سے آگ بگولا ہو کر یعقوب بے عثمان بے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ہم آپ کی وفاداریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، آنکھوں دیکھی جانو، کانوں سنی نہ مانو۔ میں اپنی ماتحتی میں موجود ایک ایک سردار سے ملاقات کر کے ان کی ریاست کا نظام دیکھنا چاہتا تھا، اب آپ دعوت دے ہی رہے ہیں تو تفتیش کی ابتدا یعنی شہر سے کرتے ہیں۔ پھر جواباً عثمان بے کہتے ہیں، ہمارا نظام بہترین، ہمارا شہر ہرا بھرا ہے یعقوب بے، میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان بے ساتھ کھڑا بازنطینی کمانڈر سے سوال پوچھتے ہیں کہ جرکتائے کہاں ہیں؟ تو یعقوب بے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، آزاد ہے۔ یہ سن کر عثمان بے حیران ہو کر پیچھے یعقوب بے کی طرف دیکھتے ہیں اور یعقوب بے کہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، چلیے سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر یعقوب بے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور قلعے میں موجود عثمان بے غصے سے لمبی سانسیں لیتے ہیں۔ پھر قلعے سے باہر دوبارہ یعقوب بے کو دکھایا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے ہمیں دعوت پر بلانے سے اسے کچھ وقت مل جائے گا، ضرور کوئی نہ کوئی چال چلنے کی کوشش کرے گا۔ تو یعقوب بے کا سپاہی سوال پوچھتے ہیں، ہم نہیں جا رہے ہیں نا حضور؟ جواباً یعقوب بے مسکرا کر کہتا ہے، جائیں گے، وہ جیسی چاہے چال چل لے، چال چلنا تو دراصل مجھ پر ختم ہے، چاروں اطراف اپنے آدمی روانہ کر دیے جائیں، عثمان بے کی ساکھ برباد ہونے کی بات کونے کونے تک پہنچا دی جائے۔ تو سپاہی کہتا ہے، جو حکم حضور۔ دوسری طرف رومی کمانڈر ویسیلیوس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ترک ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور ہم ان سے روم واپس حاصل کریں گے، یہی ہمارا انتقام ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تم نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے، شاباش ریموس۔ ریموس جواباً کہتے ہیں، میں عیسائیت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر ویسیلیوس کہتے ہیں، روشن کریں گے ریموس، ہم روشن کریں گے، ہم ان کے اندر اور ان کے شہروں میں بغاوت کی آگ روشن کریں گے اور اس آگ کی ابتدا سوغوت سے کی جائے گی۔ پھر ایک سپاہی گھوڑا بگاتے ہوئے جلد بازی میں آ کر کہتا ہے، آفندی ویسیلیوس، کونیا سے ہمارے آدمیوں نے خبر بھیجی ہے،
ویسیلیوس اندازن کہتے ہیں یعنی خزانے کے حوالے سے، تو وہ سپاہی جواب دیتے ہیں عثمان بے کا بیٹا علاؤالدین۔ اطلاعات کے مطابق سلطان سے آخری ملاقات کرنے والا وہی تھا۔ ویسیلیوس غصے میں کہتے ہیں علاؤالدین وہ اس کمرے سے خالی ہاتھ نہیں نکلا ہوگا۔ پھر وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں ریموس، عثمان بے تمہاری تلاش شروع کروا چکا ہوگا، تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے؟ تو ریموس کہتے ہیں جانتا ہوں جناب۔ پھر ویسیلیوس اسے دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو، اور ریموس وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تو ویسیلیوس اپنا تلوار نکال کر ماتھے سے لگاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں عیسیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر تلوار میان میں رکھ کر کہتے ہیں روم کو پھر سے زندہ کریں گے۔ اس کے بعد کیسٹل قلعے میں موجود عثمان بے اور ان کے سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان بے کہہ رہے ہوتے ہیں میرا جرکتہ آزاد ہے مگر میں اس کی آزادی کے جشن بھی نہیں منایا جا سکا۔ میرا جانباز مجھ سے چھین لیا، ہماری گردنوں میں توق ڈال دیے گیا، اور اس سب کا مطلب ہماری عزت خاک میں ملانی ہے، اور غصے میں کہتے ہیں مل بھی چکی ہے۔ یہ کہہ کر عثمان بے اپنی تلوار اٹھا کر وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ پیچھے سے بائندر بے آواز دیتے ہیں جناب گرمیانی سردار نر آدمی ہے حضور۔ اس کے جواب میں عثمان بے رک کر بائندر سے کہتے ہیں نہیں، صاف نیت والے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، یوں اپنے ساتھ دکھاوے کے طور پر سردار نہیں لاتے۔ ہمیں بچاتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا بائندر یہ باتیں سن کر اپنی نظریں جھکا دیتے ہیں تو ساتھ کھڑا کونور بھی کہتے ہیں اب یہ یقین ہے کہ سرداران ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر بوران کہتے ہیں جناب پھر تو اس تاجر کو بھی یعقوب بے نے بھیجا ہوگا۔ جواباً عثمان بے کہتے ہیں یہ سربراہی کی جنگ ہے، غدار کافروں سے بھی ہاتھ ملا چکے ہیں، سلطان مسعود کو بھی زہر دیا گیا ہے، اب کیسے پتہ لگائیں کہ یعقوب بے کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں؟ پھر کونور پوچھتے ہیں کیا کرنا ہوگا جناب؟ تو جواباً عثمان بے کہتے ہیں اب مہمان نوازی کی وجہ سے ہمیں کچھ وقت مل گیا ہے، تمہیں ریموس کو تلاش کر کے میرے پاس لانا ہوگا۔ کونور کہتے ہیں جو حکم میرے حضور۔ تو عثمان بے کہتا ہے تب پتہ چلے گا کہ کون وفادار ہے اور کون غدار ہے۔ اس پر بائندر بے کا ریئیکشن دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بھی ڈرا ہوا ہے، اور عثمان بے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو۔ یہ کہہ کر عثمان بے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، پھر ساتھ کھڑے اپنے تمام سپاہیوں سے کہتا ہے ریاست کے قیام کا خواب ہمیں ہمارے اجداد سے وراثت میں ملا ہے، اس طرح کی چالوں یا بہانوں کی وجہ سے اس سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں ہم، شاباش ہر کوئی اپنی ذمہ داری سنبھالے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان بے اس قلعے سے نکل کر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ پھر دوسری طرف علاؤالدین کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے سپاہیوں سمیت کونیا سے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی گونجا خاتون کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاؤالدین کے پیچھے اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہی ہوتی ہیں۔ پھر یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں جرکتائے لڑکھڑاتے ہوئے عثمان بے کی محل کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہاں موجود دو شخص جرکتائے سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ افسوس بڑا ظلم ہوا ہے اس پر۔ ایک شخص جرکتائے کو آ کر قریب سے دیکھ کر کہتا ہے میں پہچان گیا، یہ تو جرکتائے ہے، عثمان بے کا سپاہی جرکتائے۔ آگے چلتے جرکتائے کو ایک بندہ پانی پلاتا ہے تو پیچھے کڑا شخص کہتا ہے ہم نے اس کی شہید ہو جانے کا سنا تھا۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے یہ جرکتائے ہی ہے۔ جرکتائے یہ ساری باتیں سنتا ہے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیتا اور آگے چلتا ہی رہتا ہے کہ پیچھے سے ایک اور شخص بھاگتے ہوئے دوسرے آدمی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے تو وہ دوسرا آدمی کہتا ہے اوئے ہوئے یہ کیسی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ ساتھ کڑا بزرگ شخص پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ جواباً وہ کہتا ہے کہ عثمان بے قلعے دار کے ہتھے چڑھ گئے تھے، گرمیانی سردار یعقوب نے آ کر بچایا۔ یہ سن کر جرکتائے رک جاتے ہیں اور حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایک شخص پیچھے سے کہتا ہے کہ یعنی عثمان بے کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ تو جرکتائے کہتا ہے مجھے اس حال تک پہنچنے دینے پر کچھ شرم کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر دوسری طرف ہمیں اورہان اور ہولوفیرا کا منظر دکھایا جاتا ہے جسے اورہان سانجک سزلار سے بچا کر یعنی شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہولوفیرا اورہان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے ہم غلط رستے پر چل رہے ہیں، یہ رستہ کیسٹل کی طرف نہیں جاتا۔ تو اورہان کہتا ہے ہم کیسٹل نہیں یعنی شہر جا رہے ہیں۔ تو ہولوفیرا پوچھتی ہے یعنی شہر، پھر تو ہمارے رستے الگ ہوتے ہیں۔ تو اورہان ہولوفیرا کے گھوڑے کی رسی پکڑ کر آگے کرتے ہیں اور گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے ہاں جی چلو کیسٹل چلتے ہیں۔ اس پر اورہان غصے سے ہولوفیرا کے ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہیں نہیں جا رہے تم۔ ہولوفیرا کہتی ہے میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ تو اورہان کہتا ہے رستے محفوظ نہیں ہیں،
پہلے یعنی شہر جائیں گے، آگے کا فیصلہ وہاں کریں گے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہیں افسوس، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم ہو کون؟ میں جس اورہان کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ کہاں ہے؟ اورہان ہولوفیرا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے تمہارا غصہ ہمارے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے ہولوفیرا، میں وہی اورہان ہوں اور تم وہی ہولوفیرا ہو، ہمارے قبیلے میں پناہ لینے والی گورنر کی بیٹی ہولوفیرا۔ یہ سن کر ہولوفیرا کا غصہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اورہان کہتا ہے بس ایک فرق ہے۔ ہولوفیرا پوچھتی ہے وہ کیا؟ جواباً اورہان کہتا ہے اب تم تلوار استعمال کرنا اچھی طرح جان چکی ہو گورنر کی بیٹی۔ یہ سن کر ہولوفیرا کہتی ہے اگر میرے سامنے سے نہ ہٹے تو اس سے بھی بڑا زخم کھاؤ گے اورہان ڈاکو، اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے بھلا؟ دے سکتی ہو۔ تو ہولوفیرا کہتی ہیں بس اورہان، ہنس کیوں رہے ہو؟ تم میرا سودا کرنے والے تھے اور ان لوگوں نے مجھے کسی تحفے کی طرح تمہارے حوالے کر دیے ہے۔ کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیے ہے۔ اب میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کاٹ کر اورہان کہتا ہے تم سے وعدہ کرتا ہوں ان سب سے حساب لوں گا، سب سے۔ اس پر ہولوفیرا سر ہلا کر کہتی ہیں تم حساب لینے کی بات کر رہے ہو، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ہولوفیرا وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اورہان اسے روکتا ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہیں چھوڑو مجھے۔ تو اورہان اسے پکڑ کر گھوڑے پر بٹھاتی ہیں اور خود آگے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ پھر یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں جرکتائی کا بیٹا بھاگ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے خود کو بچاؤ، میں جرکتائی ہوں، میں تم سب کو اپنی 2 ہری تلواروں کی گھاٹ اتار دوں گا، دروازہ کھولو دروازہ۔ تو جب سپاہی دروازہ کھولنے لگ جاتے ہیں تو باہر سے ایک سپاہی بھاگتے ہوئے اندر آتے ہیں اور کہہ رہا ہوتا ہے آ گئے، ملعون خاتون کو فوراً خبر کیے جائے، جرکتائی صاحب لوٹ آئے ہیں۔ یہ سن کر جرکتائی کا بیٹا حیران ہوتے ہوئے آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جرکتائی لڑکھڑاتے ہوئے آ کر اندر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے بیٹے کی ہاتھ سے دونوں تلواریں گر جاتے ہیں اور جرکتائی اندر آنے لگتا ہے۔ جرکتائی غور سے عثمان بے کے محل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نیچے پڑے دونوں تلواروں کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تو رک کر ایک بار پھر سے بچے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کچھ کہے بغیر دوبارہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تو جرکتائی کا بیٹا کہتا ہے جرکتائی بہم۔ اولگن بھاگتے ہوئے باہر آتے ہیں اور جرکتائی کو دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں اور کہتی ہیں جرکتائی بیچارہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا ہوتا لیکن کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اولگن کے ساتھ موجود ملعون خاتون اور فاطمہ بھی کافی پریشان اور افسوس بھری نگاہوں سے جرکتائی کو دیکھتی ہیں۔ اولگن بھاگتے ہوئے آ کر جرکتائی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے جرکتائی، میرے جرکتائی، یہ خواب تو نہیں ہے، آپ سچ میں آ گئے۔ یہ سن کر جرکتائی اولگن نام لینے کی کوشش کرتا ہے اور اولگن خاتون سے گلے ملتا ہے۔ ملعون خاتون بھی کہتی ہے شکر ہے زندہ ہیں، شکر ہے۔ جرکتائی یہ سن کر عجیب سی تاثرات چہرے پر لاتے ہیں۔ پھر جرکتائی کا بیٹا آ کر کہتا ہے والدہ، کہیں یہ آدمی میرے۔ جرکتائی یہ سن کر ان کی طرف دیکھتے ہیں اور اولگن خاتون کہتی ہیں ہاں میرے بچے، کہا تھا نا میں نے تمہارے والد آئیں گے، آ گئے ہیں میرے بچے۔ ملعون خاتون یہ منظر دیکھ کر اشکبار ہوتی ہیں۔ اولگن اپنے بچے سے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے والد آ گئے ہیں جرکتائی۔ جرکتائی یہ سن کر بچے کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں تو بچہ جرکتائی سے پوچھتا ہے آپ میرے والد جرکتائی ہیں؟ پھر جرکتائی اپنے ہاتھ بچے کے چہرے پر رکھ کر مسکراتے ہیں تو بچہ یہ کہتے ہوئے جرکتائی کے گلے ملتا ہے کہ بابا۔ ملعون اولگن خاتون کو دلاسا دیتے ہوئے اسے گلے ملتے ہیں۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، شکر ہے۔ تو اولگن کہتی ہیں ملاقات ہو گئی ہے نا، اب موت بھی آ جائے تو کوئی دکھ نہیں۔ پھر جرکتائی کا بیٹا کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بابا کو مجھ سے ملا دیا نا، چلے آئیں بابا۔ یہ کہہ کر جرکتائی اپنے والد کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں آئیں بابا آئیں، اور اندر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ملعون خاتون جرکتائی سے کہتے ہیں گھر میں خوش آمدید جرکتائی بے۔ یہ سن کر جرکتائی غور سے گھر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کچھ کہے بغیر اندر کی طرف جانے لگتے ہیں۔